الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حکمران ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے مسلمانوں کے حکمران امیر المومنین، رعایا کے بارے میں کتنا ان کو خیال تھا یا رعایا کی کتنی فکر کیا کرتے تھے، اس واقعے سے بڑا کھل کے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ یہ واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل الصحابہ میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسلم العدوی تابعی ہیں، سکہ تابعی ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعایا ان کے شاگردوں میں سے بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دن ہم رات کو وقت نکلے ہیں، چل رہے تھے، دیکھا آگ جل رہی ہے، تو کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہتے ہیں کہ اسلم دیکھو شاید کوئی قافلہ ہے کہ جس کو رات نے، بھوک نے، ٹھنڈک نے روک لیا ہے۔ کہتے ہیں ہم اس آگ کے قریب پہنچے ہیں، آگ جل رہی تھی، تو کہتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، بچے قریب رو رہے ہیں، چولہے کے اوپر ہانڈیاں چڑھی ہوئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کیا، عورت نے جواب دیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عورت سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آگے سے عورت نے جواب یہ دیا کہ یہ بچے بھوکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس ہانڈی کے اندر کیا ہے؟ فرمایا ہانڈی کے اندر کچھ نہیں ہے، بس صرف میں نے وہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے میں ان کو چپ کروا رہی ہوں کہ اس کو دیکھ کے، اس کو انتظار کرتے کرتے بچے سو جائیں گے، رات گزر جائے گی، پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلم العدوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ سٹور کے اندر آتے ہیں، آٹے کی ایک بوری نکالی ہے اور ساتھ گھی کا ایک ڈبہ بھی نکالا، اور اسلم العدوی ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میرے کندھوں کے اوپر لا دو، میں اٹھاتا ہوں۔ اسلم العدوی کہتے ہیں امیر المومنین یہ میں اٹھاتا ہوں، آپ رہنے دیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انت تحمل انی وزری یوم القیامت، کہ قیامت والے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکے گا؟ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی امیر خلیفہ، انہوں نے وہ آٹے کی بوری اور گھی کا ڈبہ خود اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور وہاں پہ اس عورت کے پاس لے کر گئے، اور پھر اس عورت کو کہا کہ میں یہ آٹا صاف کرتا ہوں، تو اس آٹا صاف کرنے میں میری مدد کر۔ اب مسلمانوں کے امیر اس عورت کے ساتھ مل کے آٹا صاف کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہانڈی کے نیچے چلنے والی آگ میں پھونکے مار رہے ہیں، اس آگ کو تیز کرنے کے لیے، آگ جلانے کے لیے مسلمانوں کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نیچے آگ جلا رہے ہیں، پھونکے مار رہے ہیں۔ کھانا تیار ہوتا ہے، کھانا تیار ہونے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو یہ کہا کہ یہ اپنے بچوں کو کھلاؤ، اور اسلم العدوی ان کو ساتھ لے کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دور جا کے بیٹھ کے بچوں کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ بچے کھانا کھانے کے بعد کھیلنا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی وہ حالت دیکھ کے اسلم العدوی ان کو یہ کہا کہ اسلم، بچوں کو بھوک نے رلا دیا تھا، بچے بھوک کی وجہ سے سو نہیں پا رہے تھے۔ اور اسلم العدوی ان کو کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بچوں کی وہ حالت دیکھ کے اب یہ حالت بھی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بچے کھانا کھانے کے بعد مسکرا پڑیں، بچے کھیلنا شروع ہو جائیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کے امیر اسلم العدوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے واپس اپنے گھر کی طرف آئے ہیں یا باقی کسی کام کاج کی طرف گئے ہیں۔ سمجھانا صرف یہ مقصود ہے کہ یہ مسلمانوں کے حکمران گزرے ہیں، اور مسلمانوں کے ان حکمرانوں کو اپنی رعایا کی یہ فکر تھی، اپنی رعایا کا یہ خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی عادل، انصاف کرنے والا، رعایا کا خیال کرنے والا کوئی حکمران اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اسلام کو عزتیں، رفتیں اور بلندیاں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے، اور اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو عزتیں، رفتیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔